مل چکی ہے اور بہترین لاجواب میں ہمیں سرداریاں بھی مل چکی ہے. ہم بہترین جواب بھی بن چکے ہیں, جنت کے سردار بھی بن چکے ہیں. جو جنت کے سردار ہوں گے, جو جنت میں جانے والے جوان ہوں گے, انہی کے یہی سردار ہوں گے. جب تک امام حسین لجپال سرکار جنت کی مہر نہیں لگائیں گے, ٹکٹ نہیں دیں گے, اس وقت تک کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ کب ملا ہے؟ یہ گھڑیاں, یہ مقام, یہ رتبے, یہ شان, یہ بلندیاں کہاں سے ملی ہیں؟ انہوں نے قربانیاں پیش کی ہے, دین کو دیا ہے, کچھ دین کے لیے کام کیا ہے, دین اسلام کو بچانے کے لیے گھر بار دیا ہے, اپنا علاقہ قربان کیا ہے, اپنے شہر کی قربانی پیش کی ہے. آج تو انسان موبائل کی قربانی پیش نہیں کرتا, اپنے وقت کی قربانی پیش نہیں کرتا, اپنے لمحوں کی قربانی پیش نہیں کرتا. وہ جنہوں نے دین اسلام کو قربانیاں پیش کی ہے, آج انہی کے گیت گائے جا رہے ہیں, انہی کی عظمت کے پرچار کیے جا رہے ہیں, انہی کی عظمت کے شان و بیان کیے جا رہے ہیں. وہ ایسے مبارک لوگ تھے. میرے نبی لجپال کے سرکار کے غلام حضرت ابو دردہ ایک روایت کو نقل فرماتے ہیں. آپ سرکار فرماتے ہیں, جو بندہ حج بھی کرے, نماز بھی پڑھے, نماز پڑھنے کے بعد روزے کا اہتمام بھی کرے, حج کی ادائیگی کو یقینی بھی بنائے, تمام رکن ادا کرے, مگر حب رسول کی محبت سے وہ خالی ہو, میرے نبی لجپال سرکار نے فرمایا وہ اسلام کی حالت میں نہیں مرے گا, وہ دین کے ڈھانچے میں نہیں ڈھالا جائے گا, بلکہ میرے نبی لجپال سرکار نے فرمایا نمازی بھی ہو, حاجی بھی ہو, زکاتی بھی ہو, حج بھی کرتا ہو, خیراتیں بھی کرتا ہو, اور ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہوں, مگر حب رسول سے خالی ہو یا حب اہل بیت سے خالی ہو, میرے نبی سرکار نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے گا, وہ مسلمان ہو کر نہیں مر سکتا, وہ اسلام میں رہ کر نہیں مر سکتا, وہ بے ایمان ہو جائے گا, ایمان سے خالی ہو کر مرے گا, اس کا اسلام کے ساتھ, دین کے ساتھ, مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. میرے نبی لجپال سرکار نے فرمایا جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ میرے آل سے محبت کرتا ہے, جو میری آل سے محبت کرتا ہے وہ میں محبوب سے محبت کرتا ہے, جس نے میں محبوب سے محبت کی ہے اس نے خالق و مالک سے محبت کی ہے. جب یہ محبتیں جڑ جاتی ہیں, نظام بدل جاتے ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ بدل جاتا ہے, جہان میں خبریں پھیل جاتی ہے, زمانے کے اندر اعلان ہو جاتا ہے. یہی ذات ہے جس کے تبسم سے کائنات کا وجود باقی ہے, ہر گھر کی رونق باقی ہے, ہر انسان کا چہرہ باقی ہے, ہر انسان کا مال باقی ہے, ہر انسان کی عزت باقی ہے. اگر یہ بہترین خوبصورت قافلہ نہ ہوتا, جس نے قربانی پیش نہ کی ہوتی, آج مال بھی پورا محفوظ نہ ہوتا, یہ جسم کی رونقیں بھی دوبارہ نہ ہوتی, یہ مال و زر بھی باقی نہ ہوتا, عزت بھی تہس نہس ہو جاتی, مال و زر بھی دنیا بیٹ ہو جاتا. یہ انہی کی بدولت ہے, انہی کے صدقے سے ہمیں سارا کچھ ملا ہے. ہم انہی سے اپنی عقیدت و محبت کو نشاور کرنا ہے. ہم نے انہی کے ڈھانچہ جو انہوں نے دیا ہے, جو انہوں نے دین اسلام کا پیغام دیا ہے, وہی ہم نے اپنا کر زندگی کو خوشحال بنانا ہے. اسی کے تحت ہم نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے, پھر انسان کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی, خوبصورت بھی ہو جائے گی, دین اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق اور رابطہ بھی مضبوط ہو جائے گا. جب تک دین کے ساتھ جڑ جائیں گے نہیں, اس وقت تک یہود نصارہ کی لہمہ گرفت سے بری نہیں ہو سکتا, اور کافروں کے شکنجے سے ہم بری نہیں ہو سکتے. جب تک ایک جان نہیں ہوں گے دین اسلام کے